بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جی فصل فیما یکرہ فعلہ للمصلی فی الصلاۃ وما لا یکرہ۔ اس فصل میں ان امور کا بیان ہے کہ جن کا کرنا نمازی کے لیے مکروہ ہے اور جن کا کرنا نمازی کے لیے مکروہ نہیں۔ اب اس میں کیا ہے جی؟ سب سے پہلے ہے یکرہ یعنی مکروہات نماز کا بیان۔ یکرہ للمصلی ان یغطی فاہ الا عند غلبۃ التصاؤب۔ مکروہ ہے نمازی کے لیے یہ کہ بند کرے، غطا یغطی بند کرنا، ڈھک لینا، ڈھک لے اپنے منہ کو، فاہو اپنے منہ کو، یہ مکروہ ہے مگر جب تصاؤب یعنی جماہی کا غلبہ ہو۔ جماہی کا غلبہ ہے تو پھر اس طرح ہاتھ الٹا کر کے اور اپنے منہ پہ رکھ لے۔ والادب، اور ادب یہ ہے، یہاں ادب کا معنی ہے مستحب، اور مستحب یہ ہے عند غلبۃ التصاؤب ان یکظمہ۔ مستحب یہ ہے کہ جب تصاؤب یعنی جماہی کا غلبہ ہو، ان یکظمہ تو اسے پی جائے، کوشش کرے کہ منہ نہ کھولنا پڑے۔ تو ان قدر علی ذالک، اگر قادر ہو اس طرح کرنے پر، اس طرح کرنے پر اگر قادر ہو تو اسے پینے کی کوشش کرے تاکہ منہ نہ کھلے۔ وَإِن لَّمْ يَقْدِرْ، اور اگر قادر نہیں ہے، فَلَا بَأْسَ بِأَن يَضَعَ يَدَهُ أَوْ كُمَّهُ عَلَى فَمِهِ، تو پھر کوئی حرج نہیں، رکھ لے اپنے ہاتھ کو یا اپنی آستین کو اپنے منہ پر، اور کھلا منہ جو ہے وہ اسے بند رکھے۔ کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ آگے جی وَيَكْرَهُ الْاعْتِجَارُ، ٹھیک ہے، حمزہ کے بعد عین ہے، پھر تا ہے، پھر جیم ہے، پھر الف ہے، پھر را، اعتجار۔ اور اعتجار مکروہ ہے۔ تو اعتجار کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَلُفَّ بَعْدَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَجْعَلُ طَرَفًا مِّنْهُ شِبْهَ معجر للنساء وَيَلُفُّ حَوْلَ وَجْهَهُ، کہ امامہ باندھا ہوا تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو اس کا جو ایک پلو نیچے آ رہا تھا اس کو ایسے عورتوں کی طرح، جیسے عورتیں نقاب کرتی ہیں اس طرح کر لینا، یہ بھی اعتجار ہے۔ تو کہ بعض کو کنارے پر چھوڑ دینا عورتوں کے اعتجار کی طرح، ہاں، ماجر للنساء یا معتجر للنساء، تو یا جو ہے نا اپنے چہرے کے ارد گرد اس کو لپیٹ لینا عورتوں کی طرح۔ وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا ان یشد حول راسه بالمندیل ویبدی ہامتہ، کہ اپنے سر کے ارد گرد کو باندھ لے رومال سے اور سر کے اگلے حصے کو چھوڑ دے، یعنی پیچھے کافی اگلا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دے اور اس طرح پیچھے اس طرح کر کے تو باندھ لے، یہ بھی احتجار ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ وَيَكْرَهُ الْعَقْصَ، اور مکروہ ہے چٹیا بنانا۔ یہ کیا مطلب؟ وَأَرَادَ بِهِ أَن يَجْعَلَ شَعْرَهُ عَلَى هَامَتِهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے بالوں کو پیشانی پر لائے، لا کر، وَيَشُدَّهُ بِصَمْغٍ، اور ان کو گوند سے باندھ لے، ایسے آگے کر کے نا تو یہاں گوند سی لگا لے، تو اس طرح سارے پیشانی پہ ڈال دے، تو یہ بھی غلط ہے، مکروہ ہے۔ او یلف ذوابطیہ حول راسی کما یفعل النساء فی بعض الاوقات، یا پھر اپنے دونوں کو یعنی کہ چوٹی بنا لے، ہاں، ذوابطیہ یعنی اپنی دونوں چوٹیوں کو لپیٹ لے
اور حول راسہ اپنے سر کے ارد گرد، کما یفعل النساء فی بعض الاوقات، جس طرح کے بعض اوقات عورتیں کرتی ہیں، ایسے کر کے تو پھر ایسے اس کو لپیٹ لینا. اور یجمع الشعر کلہ من قبل القفا، یا پھر سارے بالوں کو جمع کر کے اکٹھے کر کے تو گدی کی جانب لے جائے، یعنی پچھلے وہ گردن کی جانب. وَيَمْسُكُهُ بِخَيْطٍ بِخَرْقَةٍ كَيْ لَا يُصِيبَ الْأَرْضَ إِذَا سَجَدَ، اور اسے کسی دھاگا یا کپڑے سے باندھ لے تاکہ زمین پر نہ لگے، اذا سجدہ، سجدہ میں جاتے وقت. تو اس طرح کرنا بھی یہ مکروہات میں آتا ہے. وَيَقْرَأُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ الرُّكْبَةِ، گھٹنے سے پہلے ہی سجدہ کرتے وقت گھٹنے سے پہلے ہی زمین پر ہاتھوں کو رکھ دینا، یہ بھی مکروہ ہے. اذا سجدہ، جب سجدہ کرے. وَتَرْفَعُهَا قَبْلَهَا، اور ان کو اٹھا لے گھٹنے سے پہلے. اذا قام الا من عذر، جب کھڑا ہو مگر کسی عذر کی وجہ سے. تو کل آپ کو بتا دیا تھا کہ سجدہ میں پہلے کیا ہوں گے، گھٹنے رکھے جائیں گے، ہاتھ بعد میں رکھے جائیں گے، اور ایسے ہی پھر اٹھاتے وقت ہاتھ پہلے اٹھیں گے اور گھٹنوں پر رکھ کے تو پھر کھڑا ہوگا. کوئی عذر ہو، بوڑھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، کوئی ٹانگ میں تکلیف ہے، کوئی، وہ تو بات الگ ہے نا، پھر تو ہاتھ سے ٹیک لگا کے. وَيَكْرَهُ أَن يَنْكُرَ كَنَكْرِ الدِّيكِ، اور مکروہ ہے چونچ مارے مرغ کی طرح. وَإِن يَقِعِ إِقْعَاءَ الْقَلْبِ، یا بیٹھے کتے کی بیٹھک. اقعاء القلب، کتے کی طرح بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. وَهُوَ أَن يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، وہ ہے کہ دونوں اپنے سرین، دونوں ہپس جو ہیں وہ زمین پہ رکھ لے جیسے کتا رکھتا ہے. وَيَنْصَبُ فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں رانے اٹھا لے، نصباً، یعنی نیچے گاڑ کے اور پھر آگے سے اٹھا لے. کچھ بندے اس طرح کرتے ہیں. وکیلا، اور بعض نے کہا يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي السُّجُودِ، اور بعض نے کہا کہ اپنے دونوں قدموں کو گاڑ دے جیسا کہ سجدے میں کیا جاتا ہے. وَيَدَعُ إِلْيَتَيْهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اپنی دونوں سرینوں کو رکھے اپنی دونوں ایڑیوں پر. ہاں تو یہ وکیلا، اور یہ بعض نے یہ کہا کہ يَنْصِبَ يَدَيْهِ أَمَامَهُ نَصْبًا، کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے گاڑ دے. تو یہ بھی غلط ہے، دونوں ہاتھوں پہ ٹیک لگا کس طرح. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، اور پہلا قول زیادہ درست ہے. وَإِن يَفْرُشَ ذِرَاعَيْهِ افتراش الثعلب، یا اپنی کلائیوں کو بچھا دے لومڑی کے بچھانے کی طرح. ہاں، ثعلب جو ہے وہ لومڑی کو کہتے ہیں. تو لومڑی کا جو لفظ ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر لومڑی، مؤنث لومڑی. آگے جی، جیسے کوا کا بتایا تھا نا آپ کو پہلے، کوا مذکر کوا، مؤنث کوا، تو ایسے ہی یہ لومڑی کا لفظ بھی ہے، لومڑی مذکر، لومڑی مؤنث. آگے جی، وَإِن يَرْفَعْ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے رکوع کے وقت. وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی اس طرح ہاتھ لانا یہ بھی مکروہ ہے. وَإِن سَدَلَ يَسْدُلُ، وَإِن يَسْدُلَ ثَوْبَهُ، اور اپنے کپڑے کو سدل کرے. ہاں، مطلب ہے کہ اپنے کندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ اس کے جو دونوں کنارے ہیں وہ ایسے اپنے کندھوں پہ ڈالے تو تقریباً یہاں تک ایک طرف سے پہنچے اور دوسری طرف سے یہاں تک پہنچے، سینے تک پہنچے یا پیٹ تک پہنچے. جیسے ہم دستار ہو لمبی کرتے ہیں نا، وہ تو گھٹنوں تک پہنچتی ہے. تو اس طرح کوئی رومال یا کوئی اس طرح ایسے ڈال لینا، اسے کہتے ہیں صدل. تو یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ سجدہ میں بھی آ جاتا ہے آگے، اور خیال اس کی طرف بٹتا ہے، اور بھی کئی خرابیاں اس میں ہیں، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. وَهُوَ يَدَهُ عَلَىٰ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُرْسِلُ أَطْرَافَهُ، اور وہ صدل یہ ہے کہ اپنے دونوں شانوں پر رکھے پھر کپڑے کے کنارے کو لٹکائے رہے، یعنی ادھر بھی لٹکا ہوا ہے اور ادھر بھی لٹکا ہوا ہے. چھوٹا سا رومال ہو تو ظاہر وہ ادھر تک سینے تک ہی پہنچے گا. وفی القدوری، اور امام قدوری کی کتاب مختصر القدوری میں ہے، اور جو آگے آپ پڑھو گے اگلے سال تو نہیں آگے. وَهُوَ أَن يَجْعَلَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ أَوْ كَتِفِهِ، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سر پر رکھے یا شانوں پر رکھے. تو دونوں ہے کہ یا تو ادھر ڈال کے ایسے رکھے یا سر پہ رہے اور ادھر تک آ رہا ہے، جیسے بعض جاہل لوگ کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ، اور اس کے کنارے چھوڑ دے
کناروں کی طرف، یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے یا سامنے کر دے یا پیچھے کر دے، یہ ساری صورتیں. وَلَوْ صَلَّى فِي الْقَبَا، اور اگر نماز پڑھی قبا میں، اور فی مطرف، یہ مطرف جو ہے یہ ہے مطلب ہے کہ نقش و نگار والی چادر ہے. او بارانی، یا بارانی میں نماز، اور بارانی جو ہے وہ لمبا سا چوکا سا ہوتا ہے بارش سے بچنے کے لیے. آج کل وہ شاپر ٹائپ کا بنا ہوتا ہے، تو جیسے چھتری کا کپڑا ہوتا ہے نا اس کا بنا ہوتا ہے وہ، تو باران بارش کو کہتے ہیں، تو بارش سے بچانے کا یعنی برساتی لباس. ينبغي ان يدخل يديه في كميه، تو پھر مناسب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آستینوں میں، وشد القباء بالمنطقة، اور قبا کو باندھے منطقہ سے. منطقہ سے مراد جو کمر بند ہے، یعنی کہ جیسے نالا ہوتا نا اس طرح کا، احترازا عن السدل، تاکہ سدل نہ بن پائے. یہ تو سدل بن جائے گا ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو اس سے بچنے کے لیے پھر تو اگر اس طرح کا ہے تو آرام سے اگر اس کا بٹن ایسے نماز کی حالت میں ہو سکتا ہے تو لگا لے، نہیں لگ سکتا تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ جو کوٹ ہے یہ صدل کے حکم میں اس طرح نہیں آتا. کوئی یہ سجدے میں یا رکوع میں اتنی کوئی خرابی بھی پیدا نہیں کر رہا، تو اگر تنگ ہو صحیح بنا ہوا تو پھر مسئلہ نہیں، بس کٹ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ پھیلی اور ایسے ایسے ہوتی رہے تو پھر اس کو اتار کے نماز پڑھیں، یا بٹن ہے تو بٹن لگا لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کراہیت اور خرابی نہ آئے. وعن الفقیہ ابی جعفر، اور فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، انہو کان یقول، کہ وہ فرماتے تھے، اذا صلی مع القبا، اور جب نماز پڑھے قبا کے ساتھ، وہ بڑا جو چوکا ہے، وہو غیر مشدود الوسط، اور وہ درمیان میں سے بندھا ہوا نہیں ہے، فہو مسیء، تو وہ اساءت ہے. یعنی اساءت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی اجازت نہیں، مکروہ سے تھوڑا سا اوپر ہے. وَيَكْرَهُ أَن يَكُفَّ ثَوْبَهُ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ روکے اپنے کپڑے کو، اور یرفعہ، یا اس کو اٹھائے، کہ لا یترتب، تاکہ خاک آلود نہ ہو. ہاں، ترتب یترتب تراب میں آنا یعنی مٹی بننا. تو مثال کے طور پر وہ ایسے کوئی فولڈ کرنا شروع کر دے کہ نیچے مٹی نہ لگے، تو یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں. اس سے ایک آج کل کے جو علماء انہوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی نے ٹراؤزر یا پینٹ پہنا ہوا ہے تو وہ پینٹ کو اوپر نہ چڑھائے، تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ منقی ہے. لیکن میرے خیال میں ان کو سمجھنے میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ عام مولوی حضرات کہتے ہیں کہ پینٹ کو اس طرح نہ کرے اپنے ٹخنا ننگا کرنے کے لیے، وہ نہ. میرے خیال میں ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے کرے گا تو دوبارہ پھر وہ نیچے آئے گا، تو اس طرح ایک خیال بٹے گا، اگر ایسی کوئی اس میں حرج کی بات بھی نہیں ہے. آگے جی، وَيَكْرَهُ مَا هُوَ مِنْ اخلاق الجبارت، اخلاق الجبارت، ہاں جبارت، جبرت بھی ہو سکتا ہے، جبارت بھی ہو سکتا ہے. میں نے ویسے متن میں کافی کام کیا ہے، انشاءاللہ وہ میری شرح میں جو ہے متن ہے اس میں ساری باتیں یہ میں نے لکھ دی ہیں. تو اب ایسے کریں گے کہ آئندہ اس طرح کتاب چھپے کہ پہلے جو ہے نا وہ متن، عربی متن الگ چھپے تاکہ نئے آنے والے طلبہ جو ہے نا وہ صحیح متن پڑھ سکیں. تو جبابرہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی تو جبارہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو متکبر لوگ ہیں ان کے جو اخلاق ہیں، اخلاق خلق کی جمع خلق عادت کو کہتے ہیں، تو ان کی جو متکبرین کی عادات ہوتی ہیں نا، وہ متکبرین کی عادتوں میں سے ہے چونکہ اس طرح کرنا. تو یہ پھر ان کے یہ کاف کا بھی ہو، مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ادھر تک تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ اوپر چڑھانا شروع کر دینا، تو یہ مکروہ ہوگا. وَيَكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور مکروہ ہے نماز پڑھے ایک ازار میں، ایک چادر میں یا ایک کپڑے میں نماز پڑھے، یہ مکروہ ہے. إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، مگر کسی عذر کی وجہ سے. ہاں اگر دوسرا ہے ہی کوئی نہیں یا پلید ہے. وَيَكْرَهُ أَن يُصَلِّي حَاسِرًا رَأْسَهُ تَكَاسُلًا وَتَهَاوُنًا، اور مکروہ ہے نماز پڑھے ننگے سر، حَاسِرًا رَأْسَهُ ننگے سر، تَكَاسُلًا سستی کی وجہ سے، وَتَعَاوُنًا، اور تعاون کا مطلب بھی سستی ہے. بہت سارے الفاظ ہیں، چلو یہ بعد میں لکھ دیتے ہیں. تقاسل کا مطلب بھی سستی ہے، تعاون کا مطلب بھی کاہلی سستی.
وَيَكْرَهُ اور مکروہ ہے یصلی فی ثیاب البذلۃ والمحنۃ، اور مکروہ ہے نماز میلے اور کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا۔ البذلہ ہو گیا جی میلے، والمحنہ، محنہ جو ہے وہ کام، انجینئرنگ اور کام اور ورکنگ، اس سب کے لیے محنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کام کاج کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، جو یہ مستری وغیرہ بھی پہنتے ہیں، مزدور پہنتے ہیں، یا کوئی بھی ہوٹل پہ کام کرنے والے، یا تندور پہ کام کرنے والے، یا یہ جتنی مشینوں پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ صبح جب کام شروع کرتے ہیں نا تو اپنے نئے دھلے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہیں اور وہ کام والے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو ان کام والے کپڑوں میں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ کوئی بہت مجبوری ہو تو کر لے، وقت فوت ہونے کا خطرہ ہونے تو اپنے کپڑے کرے تبدیل، پھر پڑھے نماز، پھر اپنے کپڑے تبدیل کر کے تو نماز اس میں شامل ہو جائے کام میں۔ وَهِيَ مَا يَلْبَسُ فِي بَيْتِهِ، تو یہ وہ ہوتے ہیں جو گھر میں پہنے جاتے ہیں۔ وَلَا يَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْكَبَائِرِ، اور ان کے ساتھ متکبرین لوگوں کے پاس نہیں جایا جاتا۔ ہاں، والمستحب، اور مستحب یہ ہے یصلی فی ثلاثۃ اثواب، مستحب یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں نماز پڑھے۔ قمیصن، ایک قمیض، ہاں قمیض عربی میں قمیص ہے سواد کے ساتھ، اور ہم دوات کے ساتھ زواد کے ساتھ کرتے ہیں اردو میں قمیض، و آزار یا ازار، اور تیبند، و امامتن، اور امامہ پگڑی۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے، انہ کان یلبس احسن ثیابہ للصلاۃ، امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز کے لیے سب سے اچھے کپڑے جو ان کے بہترین کپڑے ہوتے تھے نا وہ پہن کے نماز ادا کرتے تھے۔ والمرأة تصلی فی قمیص وخمار ومقنعۃ، اور عورت نماز پڑھے ایک قمیص میں، یعنی جو اس کا بڑا خاص قسم کا کرتا ہوتا ہے، اور خمار جو ہے یہ ہے جی دوپٹہ، اور دوپٹے میں یعنی دوپٹہ والی چادر جو ہے وہ خمار ہے۔ وہ مقنعہ، اور وہ اوپر والی اوڑھنی جو ہے وہ مطلب ایک سر کے اوپر جو کی جاتی ہے اور پوری چادر ٹائپ آپ سمجھ لیں۔ آگے جی، وَيَكْرَهُ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ أَوْ يَنْكُسُهُ فِي الرُّكُوعِ، اور مکروہ ہے کہ اپنے سر کو اٹھائے رہے یا جھکائے رہے رکوع میں۔ تو یہ دونوں طریقے سے، ایسے اکڑ کے سر کو اوپر کرنا یہ بھی درست نہیں، اور ایسے جھکائے رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں، ایک اس کو اپنا جو نیچرل اس کی جگہ ہے ادھر ہی رکھے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَبْعَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِّن جَسَدِهِ، یہ جو ہے نا، میں ادھر کچھ عرصہ یہ اسٹیشن والی جو مسجد ہے وہاں امامت کے لیے بھی میں جاتا تھا، تو سائیکل سوراب سائیکل پہ میں جاتا تھا، تو وہاں ایک وہ بندہ فوت ہو گیا ہوگا، وہ ایسا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کھجلی کی نماز شروع کی، ادھر اللہ اکبر سبحانک اللہ بارک اسمک اعوذ باللہ، یعنی نماز کے خاتمے تک جسم کا، بدن کا، باڈی کا کوئی پارٹ، کوئی حصہ بچتا بھی نہیں تھا، اور مسلسل وہ کھجلی کرتا رہتا تھا۔ میں حیران تھا، میں نے زندگی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا، پوری کھجلی نماز میں کرتا تھا۔ تو عجیب و غریب وہ شخص تھا، زیادہ تر بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا نوافل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ کپڑے کے ساتھ کھیلنا، یہ باعث کا مطلب ہے کھیلنا، ایک ہے کھیلنا، کرکٹ کھیلنا اور فٹ بال کھیلنا، اس کے لیے لعب کا لفظ ہے، اٹھ پٹانگ بس ایسے کھیلنا، اس کے لیے لعب ہے، یعنی اللام والعین والباء۔ لیکن یہ جو کھیلنا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی داڑھی ہے تو وہ جناب اب تحیات میں بیٹھا تھا، تحیات للہ صلوات والطیبات، ایسا وہ تحیات ہی پڑھ رہا ہے اور ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا مونچھوں کو ایسے کر رہا ہے، یا کچھ اور کر رہا ہے، یہ ہے کھیلنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہے باس یبس کھیلنا۔ وَيَقْرَهُ أَن يَبُوسَ عبس یبوس ہوگا، ہاں، مکروہ ہے اپنے کپڑے یا کسی چیز کے ساتھ کھیلنا، یعنی بسو بھی کپڑے کے ساتھ کھیلنا، کپڑے کو ایسے ایسے کرنا شروع کر دے، ایسے ایسے کرنا شروع کر دے، یا کسی اور چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کر دے، تو یہ ہے، ہاں یہ مکروہ ہے۔ ایک ہے مداعبۃ، مداعبۃ بھی اسی معنی میں آتا ہے، وہ بھی یعنی کہ کھیلنا۔ وَأَن یفرق اصابعہ، یا یفرق بھی ہو سکتا ہے، فرق
یفرق اصابعہ، اور اپنی انگلیاں چٹکائے. کچھ اپنی جو انگلیوں کو وہ اس میں پٹخ نکالنے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. وَأَن یشک بین اصابعہ، اور یہ کہ باندھے، کینچی باندھے اپنی انگلیوں میں. ہاں، انگلیوں میں دونوں ہاتھ ایسا کرو، اپنی انگلیوں دونوں کو ہاتھوں میں ہاں کرو، یہ کینچی باندھنا ہے، تو اس طرح کینچی بھی نہ باندھے. آگے جی، وَيَجْعَلْ يَدَهُ عَلَى حَاصِرَتِهِ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی کوکھ پر رکھے. ٹھیک ہے، تو ایسے ایسے رکھ لینا، یا ادھر رکھ لینا، یا اس طرح مطلب ہے، یا ادھر درمیان میں رکھ لینا، یا یہ سارا ایریا جو ہے یہ اس کو آپ مطلب ہے کہ ایسے، یہ دیکھو یہ ایسے کر لینا، تو یہ کوکھ میں رکھنا یہ غلط ہے، مکروہ. وَأَن یقلب الحصا، اور یہ کہ ہٹائے، قلب یقلب ہٹانا، اور یہ کہ ہٹائے حصا جو ہے، وہ حصا کنکریاں، اور کنکر کو جو نہ ہٹائے. تو آگے سامنے کو کنکر بڑے تو ان کو ایسے ہٹاتا رہے. الا لا يمكنه من السجود، ہاں اگر دیکھتا ہے کہ سجدہ کی جگہ کوئی بڑے بڑے 2-3 کنکر پڑے ہیں، یا بہت ایک بڑا بڑا کنکر پڑا ہے، تو میں سجدہ کیسے کروں گا، پیشانی کیسے رکھوں گا؟ تو پھر ایک ہاتھ سے اگر اس کو ہٹا دیتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہوگا. ہاں، یسوی مرتن و مرتین، اس کو برابر کر دے ایک دفعہ یا دو مرتبہ، تو کوئی مسئلہ نہیں. وفی ظاہر روایت، اور ظاہر روایت میں ہے کہ یسوی مرتن، کہ ایک ہی مرتبہ برابر کرے اس کو، بس ایک ہی مرتبہ ایسا ہاتھ لگائے کہ وہ کنکر یا ایک کنکر ہے یا دو ہٹ جائے تو بس جگہ صاف ہو جائے، مزید چھیڑ چھاڑ نہ کرے. کیونکہ جب دیکھنے والوں سے دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو شاید نماز ادا نہیں کر رہا. ہر وہ کام کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے کہ اسے اندازہ ہو کہ یہ تو نماز ادا نہیں کر رہا، تو وہ سارا مکروہ ہوگا اور وہ عمل کثیر میں آ جائے گا. وَيَتَرَبَّى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ 4 زانو اگر بیٹھ جائے نماز میں. شاب تم اس دن تمہیں 4 زانو میں بٹھایا تھا نا، ہاں اس طرح نماز میں بیٹھنا جو ہے وہ بھی مکروہ ہے. وَيَغْمِضَ عَيْنَيْهِ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ بند کر لے اپنی آنکھوں کو. ہاں، آنکھیں نہیں بند کرنی کہ عام میں سجدہ کی جگہ دیکھنا ہے، رکوع میں پاؤں کی پیٹھ پہ دیکھنا ہے، اور ایسے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آنکھیں بند نہیں کرنی. بہت ہی کوئی ایسا کوئی بزرگ آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ قیام میں جب تک میں آنکھیں بند نہ کروں تو مجھے قرات بھول جاتی ہے، یا کوئی چکر ہے، تو چکر ہو اس قسم کا، تو اس میں تھوڑی بہت اجازت ہے بھی، لیکن آنکھیں بند نہ کرے. وَإِن يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور دائیں بائیں نہ توجہ کرتا رہے. التفاتا توجہ کرنا، دائیں بائیں توجہ نہ کرتا رہے. جیسے کل بتایا تھا کنکھیوں سے ایسے دیکھنا، یا ایسے پڑھ رہا ہے تو ادھر سے کسی نے آواز، اوئے اٹا تار کرو، تو اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن تھوڑا سا ایسا کر کے اس نے توجہ کر لی کہ اچھا. آگے جی، وَأَن يَسْجُدَ قُورَ امامتہ، اور سجدہ کرے اپنے امامہ کی اس پیچ پر، وہ لمبا سا بچا ہوا تھا تو وہ سجدہ گیا تو آگے وہ آ گیا تو اس کے اوپر اس نے سجدہ کر دیا، یہ بھی مکروہ ہے. اس کو تھوڑا پیچھے کی طرف رکھے، امامہ کا شملہ ہمیشہ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، پیٹھ کی طرف. وَأَن يَتَنَحْنَحَ قَصْدًا، تنحنا یا تنحنا، کھانسنا، ٹھیک ہے، اور قصداً کھانسے. کچھ شرارتی لڑکے ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور اپنی ہنسی کو چھپانے کے لیے اس طرح آوازیں جان بوجھ کے ان کو کھانسی نہیں آ رہی ہوتی لیکن ایسے نکالتے رہتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ تنحنح قصداً ہے، جان بوجھ کر ہے، یعنی اختیاراً، یعنی اپنے اختیار سے. اذا کان صوتا، ہاں کہ جب آواز ظاہر ہو، لا حرف لہو، لیکن حرف نہ ہو. وَأَمَّا السُّعَالُ الْمَدْفُوعُ، اور رہی سوال بھی کھانسی ہے، رہی وہ کھانسی المدفوع الیہ، کہ جس کو دفع کرنا ضروری ہے، کہ وہ عجیب و غریب قسم کی کھانسی لگی ہوئی ہے، تو اب وہ تو آتی ہے تو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو ایسے کھانسنا پڑتا ہے تو بات بنتی ہے، تو اس کی بات اور ہے. فلا یکرہ، تو وہ مکروہ نہیں. حقیقی کھانسی اگر آ گئی، لیکن خواہ بخواہ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کوئی سانس کا ہوا اور ایسی باتیں کرنا. وَالْأَحْسَنُ أَن يَدْفَعَ سُؤَالَهُ إِنْ قَدَرَ، اور اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اپنے سوال کو، اپنی اس کھانسی کو اگر قادر ہے تو روکے. وہی رد، اور جواب دے فتاوی السلام بیدہ. یہ کیا ہے ادھر الفاظ کیا ہیں ادھر؟ ہاں تو مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے. وہی رد، ہاں یہ فتاوی کا لفظ غلط لکھا ہوگا. اور یہ کہ جواب دے، رد یرد جواب دینا، اور یہ کہ جواب دے سلام کا ہاتھ کے ساتھ. ہاں ادھر سے کسی بندے السلام علیکم، تو اب یہ ادھر نماز میں ہے
تو وہ ایک دم اس نے کہا کہ اندر میرا جو کلاس فیلو یا میرا دوست اندر کھڑا ہوا ہے، تو اس نے دروازہ کھول کے کہا السلام علیکم. تو اسے اب یہ اندازہ نہیں آیا کہ وہ نماز شروع کر چکا ہوگا، تو اس نے نماز شروع کر لی تھی، تو اس نے کہا السلام علیکم. یہ کہتا ہے منہ سے ظاہر نماز میں ہے نا، تو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ میں اور نماز پڑھنے والے تو جو سلام کی تھا. تو یہ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ جو ہے یہ مکروہ ہے. وَيَحْمِلُ الصَّبِيَّ فِي صَلَاتِهِ، اور اٹھانا بچے کو، چھوٹے بچے کو نماز میں. بہت مجبوری ہو تو یہ علیحدہ بات ہے ماں کے لیے، لیکن چھوٹے بچے کو ساتھ اٹھا کے اور ایسا کر کے تو نماز شروع کر دینا. کچھ ہوتے ہیں وہ تھیلے میں ڈال کے اوپر سے تو کر کے تو اس کا سر نظر آ رہا ہے اور ایسے کرتے ہیں. بہت مجبوری تو الگ بات ہے. وَأَن يَتَنَحَّمَ قَصْدًا، تنخم ریچھ کا یا کھنگار کا ایسے جان بوجھ کے نماز میں کرتے رہنا. کوئی زیادہ مجبوری ہے، کوئی زکام کی حالت تو الگ بات ہے، یہ بھی مکروہ ہے. کچھ لوگ بعض عادت ہوتی ہے ایسے کرتے رہتے ہیں، گندے لوگ. وَإِن يَدَعَ فِي فَمِهِ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُ عَنِ الْقِرَاءَةِ. ہاں، اور کوئی چھوٹے کوئی 5 پیسے کا سکہ یا اس طرح کا کوئی سکہ منہ میں رکھ لینا، دراہم یا دنانیر میں سے، اس حیثیت سے کہ پڑھنے میں تو مسئلہ نہ ہو، ایک سائڈ پہ رکھ لیا. وَإِن مَنَعُوا عَنْ أَدَاءِ الْحُرُوفِ أَفْسَدَهَا، تو اگر حروف کی ادائیگی جو ہے نا، یا ادائیگی اس سے اگر وہ مانو تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر حروف صحیح نہیں کر رہا ہے لیکن اس نے وہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ مکروہ ہے. وہ 5 سکے اس کے پاس تھے تو اس نے کہا کہ اب کہاں رکھوں، جیب ہے نہیں، نماز ہی پڑھنی، چلو منہ میں ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. ایسا کہا ایسا وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے ساتھ. تو اگر حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں تو وہ ہے مکروہ، اور اگر حروف ہی صحیح نہیں ادا ہو رہے ہیں تو پھر تو نماز ہی فاسد ہے. وَأَن يَنْفَخَ نَفْخًا لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، اور پھونک مارنا کہ آواز سنائی نہ دے، یہ بھی مکروہ ہے. ایسے کرتا رہے نماز میں، یہ بھی مکروہ ہے. وَأَن يَبْتَلِغَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِنَ الطَّعَامِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا، تو یہ بھی مکروہ ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی تو اس کو ابتلغ یعنی کہ اس کو چبانا شروع کر دے. ٹھیک ہے، کھانے کی کوئی چیز تھی، ان کان قلیلاً اگر تھوڑی ہو، وَإِن كَانَ كَثِيرًا، اور اگر وہ زیادہ ہو، زائداً علی قدر الحمصۃ، چنے جتنی ہو، تو تفسد، پھر تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. چنے سے چھوٹی کوئی چیز تھی، مسور کی دال یا باجرے کا دانہ یا اس سے بھی کوئی چھوٹا، تو وہ اس کے دانت میں آ گیا تو ایسے لین کر کے تو اس کو بھی کیا ہے اور بعد میں منہ ہلا کے تو اس کو آگے نکل گیا ہے، تو یہ تو آ جائے گا اس میں، کراہیت میں تو آ جائے گا. لیکن اگر بہت زیادہ ہو، پورے چنے کے دانے جتنا ہو، اتنی چیز کوئی کس سائڈ پہ پھنسی ہوئی تھی، بعض کی داڑھوں میں سوراخ بھی ہوتے ہیں، تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی. اتنا چنے جتنا کھانا جناب دانتوں میں رکھ کر تو نماز پڑھ رہا ہے. وہاں یہ وضو صحیح نہیں کیا، وضو صحیح کرتا تو یہ ساری چیزیں نکل جاتی. وہاں یہ اور اس کا یہ بھی ہے کہ وضو اگر صحیح بھی کیا ہو تو بعد میں اس طرح کی چیز نہیں کھانی چاہیے نماز سے پہلے. وَإِن يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَّةِ أَوِ التَّأْمِينِ، ہاں آیا کہ نہیں آیا، اور یہ کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھے یا بلند آواز سے آمین کہے، یہ بھی مکروہ ہے. اب یہ مکروہ یہ جو ہے حدیث سلفی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں. وَأَن يُتِمَّ الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ، اور قرات پوری کرے رکوع میں. مثال کے طور پر پڑھ رہا تھا کہ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، رکوع کے اندر ختم کی قرات اور وہاں اللہ اکبر کا، یہ بھی مکروہ ہے. اس کے بعد یہ وَيَكْرَهُ أَن يَعُدَّ الْآيَةَ أَوِ التَّسْبِيحَ أَوِ السُّورَةَ، یعنی أن يعد بالأصابع، في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال لا بأس به. ثم من مشايخنا من قال لا خلاف في التطوع أنه لا يكره، ومنهم من قال في التطوع، وقال أبو جعفر فيه وفي الخانية أن غمض. اچھا چلو جی، تو اب یہ ہے کہ کوئی اس طرح کرنا کہ نماز کے اندر انگلیوں پر گن گن کے آیتیں پڑھنا کہ میں جناب پہلی رکعت میں پڑھوں گا 7 آیتیں تو پھر ایسے کر لے، پھر ایسے کر لے، اب دوسری ہو گئی، اب تیسری ہو گئی. تو انگلیوں پر آیتیں گننا یا سورت گننا یا اس طرح مطلب ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور بعض خاص حالتوں میں صاحبین کے نزدیک جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ میں سے جس نے کہا ہے کہ
کہا ہے تو وہ نفل میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نوافل میں جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، تو اس میں گننا بعض نوافل ہوتے بھی ایسے ہیں کہ بھئی اتنی اتنی بار پڑھو، تو وہاں اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی اس انداز سے خاص انداز سے گننا شروع ہو گیا تو نوافل میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ومنهم من قال فی التطوع، اور ان میں سے جس نے کہا کہ نوافل میں، وقال ہاں بعض نے نوافل میں مکروہ قرار دیا، وقال ابو جعفر فیہما، اور امام ابو جعفر نے فرمایا کہ دونوں میں یہ مکروہ ہے۔ وفی الخانیہ، اور خانیہ میں ہے کہ ان غمز برؤوس الاصابع لا یکرہ، تو اگر انگلیوں کے سرے سے اشارہ کرے، کوئی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا اشارہ کرے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ وفی موضع آخر، اور اسی کتاب کی ایک دوسری جگہ میں یہ ہے کہ لو احتاج الیہا کما فی صلاۃ التسبیح ادھا باشارۃ الانامل اور بقلبی لا یکرہ، تو اگر اس کو ضرورت ہو، محتاجی ہو نماز تسبیح میں، خاص کر جو صلاۃ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس میں تو کافی لمبا وہ پڑھا جاتا ہے اپنا آیت کریمہ بھی، اور کافی، تو وہ پھر یہ جو ہے نا اپنے انامل، انملہ کی جمع ہے، یہ جو آپ کے پورے ہیں نا انہیں انامل کہتے ہیں، تو اس طرح اگر تھوڑا بہت وہ اپنے گننا شروع کر دے، او بقلبہ ہی، یا دل میں گننا شروع کر دے، ایک اندازہ لگا لے کہ اب میں نے 2 مرتبہ پڑھ لیا، اب 3 مرتبہ پڑھ لیا، تو لا یکرہ، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَتَّكَأَ عَلَى الْحَائِطِ، اور مکروہ ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا، اوی العصا، یا لاٹھی پر ٹیک لگانا نماز میں، الا من عذر، مگر کسی عذر کے ساتھ، کوئی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ وَإِن يَخْطُو خُطَوَاتٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اور یہ کہ چند قدم چلے، چند قدم چلے بغیر کسی عذر کے، ہاں اگر کوئی وہ اللہ نہ کرے سانپ وغیرہ، کوئی بچھو وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز آ گئی تو پھر تھوڑا سا چل کے تو اس کو مارنا چاہتے تو اور بات ہے، نہیں تو ایسے چلے نہیں، کوئی بہت مجبوری بھی ہو تھوڑا سا صف کے اعتبار سے آگے پیچھے ہونا بھی ہو الحمدللہ، تو یہ دیکھیں اس طرح بغیر پاؤں اٹھائے رگڑ کے ایسے پیچھے ہو جائے، یا رگڑ کے ایسے آگے ہو جائے، لیکن قدم نہ اٹھائے، خطوات نہیں ہونے چاہیے، بغیر عذر، بغیر کسی عذر کے۔ ھذا اذا وقف بعد کل خطوۃ، اور یہ جب ہے کہ جب ہر قدم پر ٹھہرا ہو، تو اگر ٹھہرا نہیں، یعنی ایک جلدی سے آگے ہو گیا، 2 قدم اٹھائے لیکن جلدی سے آگے ہو گیا، لم یقف، اور اگر ٹھہرا نہیں تو پھر کیا ہوگا، تفسد، تو پھر نماز فاسد ہوگی، ان کان بغیر عذر، اگر یہ بغیر عذر کے تھا۔ وَيَكْرَهُ التَّمَايُلُ عَلَى يُمْنَاهُ مَرَّةً أَوْ عَلَى يُسْرَاهُ أُخْرَى، اور تمایل کہتے ہیں جھکنے کو، تو دائیں طرف جھکنا ایک بار، یا بائیں طرف دوسری بار جھکنا، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح یہ تھوڑا سا اس طرح کر دینا، یا یہ اس طرح تھوڑا سا کر دینا۔ وَيَكْرَهُ أَخْذَ الْقُمُّلَةِ، اور پکڑنا، یہ قملہ سے مراد جو ہے وہ پسو ہے، اس کو پکڑنا مکروہ ہے۔ والبرغوث، اور یہ جو ہے مچھر، اس کو پکڑنا مکروہ ہے۔ وَقَتْلَهُ، اور اس کو مارنا، اور دفنہ، اور اس کو دفن کرنا، یہ سب ادھر مار کے مٹی میں کسی چیز میں ایسے اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ ولا باس بقتل الحیۃ، اور کوئی حرج نہیں سانپ کے قتل کرنے میں، والاقرب، اور بچھو کے۔ قالو، فرمایا، یعنی ائمہ نے فرمایا، اذا لم يحتج الى المشی، ہاں مشی، اگر چلنے کی طرف جو ہے نا اس کی ضرورت نہ ہو، والمعالجہ، اور معالجہ کی حاجت نہ ہو، ہاں۔ واما اذا احتاج، اور اگر محتاجی ہو، فمشا، تو چلا، او عالجہ، یا معالجہ کیا، تفسد الصلاۃ، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَيَكْرَهُ تَرْكَ الطَّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ چھوڑ دینا اطمینان کو رکوع میں اور سجدے میں، تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے، اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، تو اگر جلدی سے رکوع کرتے جلدی سے سجدہ کرتے تو یہ مکروہ ہے۔ آگے جی، آگے کیا کہا آپ کی کتاب میں، کیا ہے، ہاں، وَتَكْرَارُ السُّورَةِ فِي الْفَرْضِ، اور فرض کی نماز میں سورت کی تکرار کرنا، پہلی رکعت میں وہی، دوسری رکعت میں وہی، اذا قادر علی قراءۃ سورۃ اخری، اگر قادر ہے کسی اور سورت کے پڑھنے پر، اگر تو ایک ہی سورت یاد کی ہے الا ماشاء اللہ، تو پھر تو وہی پڑھے گا نا،
تو اگر اور صورت یاد ہیں تو پھر فرض نماز میں ایک ہی صورت کی تکرار نہ کرے، پہلی رکعت میں کوئی اور پڑھے، دوسری رکعت میں اور پڑھے، لیکن شرط یہ کہ پہلی رکعت میں بڑی ہو، دوسری میں چھوٹی ہو، یا دونوں برابر ہو۔ آگے جی، وَيَكْرَهُ تَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الثَّانِيَةِ، ہاں مکروہ ہے قرات کو بہت لمبا کرنا پہلی رکعت میں، فی التطوع نفل کے، اور دوسری رکعت پر الا اذا كان مرویا او معصورا، مگر جب کوئی روایت کے مطابق کوئی نفل پڑھ رہا ہے، یا معصور یعنی اثر یعنی حدیث کے مطابق کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ وتطویل الثانیۃ فی جمیع الصلوات مکروہ، اور تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو لمبا کرنا تو ہے ہی مکروہ۔ ولا يكره نزع القمیص والقلنسوۃ ولبس ما بعمل یسیر، بعمل یسیر کا مطلب ہوتا ہے عمل قلیل، یعنی تھوڑے سے عمل سے، اگر تھوڑی سی حرکت سے، تھوڑے سے عمل سے اگر کرتا نکالا یا ٹوپی کو، تو ان دونوں کا ولبس ما، اور ان دونوں کا پہننا، تو اگر تھوڑے سے عمل کے ساتھ ہی مثال کے طور پر کر لیا تو پھر اس میں حرج نہیں ہے کہ ادھر ٹوپی پڑی ہے تو بس تھوڑا سا ایسے ہاتھ اٹھا ایسے رکھ لی، بس مزید سیٹنگ اس کی نہیں کی، تو اس طرح یہ عمل یسیر ہوگا یعنی عمل قلیل ہوگا تو چل جائے گا۔ اگر زیادہ دیر اس میں لگا دی اس طرح کرنے میں تو پھر یہ مکروہ ہے۔ آگے جی، وَيَكْرَهُ أَن يَشُمَّ طِيبًا، اور مکروہ ہے سونگھنا خوشبو کا، طیب خوشبو، شم یشم سونگھنا۔ ہاں وہ کیسے ہے کہ مثال کے طور پر ادھر کھڑا ہوا ہے اور یہاں نماز پڑھ رہا ہے تو ادھر گلاب کا وہ ہے پودا ہے، تو ایسا آگے ہو گیا نا تو وہ ایسے سونگھنے شروع کر دیتا ہے۔ یا مدینہ شریف سے کوئی عمرہ کر کے آیا تو آپ کے لیے عطر لایا تو آپ کی جیب میں جو آپ کو نماز کے اندر یاد ہے کہ وہ وہاں نکال کے تو اس کو سونگھنا شروع کر دی، یہ جو ہے نا یہ سب مکروہ ہوگا۔ آگے جی، وَيَرْمِي بُزَاقَهُ اور نَخَامَتَهُ، اور یہ کہ پھینکے، بزاق تھوک کو کہتے ہیں، پہلے پڑھ چکے آپ اپنا تھوک پھینکے، یا نخامت رینٹ ہو گیا، یا رینٹ ہو گیا، یا رینٹ ہو گیا ناک کا جو ہے مٹیریل، اس کو پھینکے، تو یہ نماز کے اندر یہ غلط ہے۔ وَإِن يُرَفِّعْ بِصَوْبِهِ، اور راحت پہنچائے، روح یروح راحت پہنچانا، اور راحت پہنچائے اپنے کپڑے کے ساتھ، اور بمروحۃ، یا کسی پنکھے کے ساتھ، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، تو یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ یہ اب ادھر ہے نا تو اب اتحیات میں بیٹھا ہے تو پسینہ آ رہا ہے تو اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا، یہ راحت پہنچا رہا ہے اپنے آپ کو۔ یا پہلی پنکھی ہاتھ میں تھی، پنکھا ہاتھ میں تھا، ادھر ساتھ میں رکھ لیا اور پھر اتحیات میں بیٹھا، سوچے گا بہت آ رہی تو اٹھا کے ایسے شروع کر دی دستی پنکھا، تو یہ شروع کر دیا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ وَإِن رَوَّحَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، متوالیات یعنی برابر پے در پے برابر کنٹینیو، اگر 3 مرتبہ کر لیا تو پھر تفسد ہو، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ نماز نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہو جی، اپنے آپ کو راحت پہنچا رہے ہو۔ وَإِن يَرْفَعْ كُمَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور اپنے آستینوں کو بالکل کونیوں تک چڑھا لینا، یہ مکروہ ہے۔ واللہ، اگر کسی کا ہے ہی نہیں، ادھر خرید تک ختم ہو جاتی ہے تو ہو جائے گی نماز، پھر کیا ہے۔ وہ آگے جی، وَاللَّا يَدَ يَدَيْهِ فِي مَوْضِعٍ، بعض اوقات بنیان بنی ہوتی تو بنیان تو صرف ادھر تک ہی آتی ہے نا، یا تو ہوتی ہی نہیں اس کی، تو وہ سارا۔ وَاللَّا يَدَ يَدَيْهِ فِي مَوْضِعٍ مَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ رکھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کی جگہ پہ نہ رکھے، ہاں ان کی جگہ پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ رکھے، الا من عذر، کوئی عذر ہو، ہاں مطلب ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھو، اگر تو یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر اتنی شدید گرمی اور اس کو اتنا ہی کوئی، بعض لوگوں کو تو کوئی زیادہ پسینہ، تو بہت زیادہ ہی پسینہ آگا تو بالکل ایسے وہ قطرے بند ماریں گے ایسے ہونٹوں پہ آ رہے ہیں، تو ان کو اگر تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہے تو وہ تو بات ہی الگ ہے نا، وہ تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ غرض صحیح اور غرض غیر صحیح، یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟
مطلب ہے ہاتھ جب رکھے گا تو ان کی ایک خاص جگہ ہوگی، اس جگہ سے ہٹا کر ایسے باہر کی طرف نکال کے یا اس طرح کوئی کرتا ہے تو کوئی تکلیف کوئی درد ہو رہا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وَإِن يَقْرَأَ فِي غَيْرِ حالت القیام، اور قیام سے ہٹ کر قرات کرنا، کیونکہ قرات کی جگہ قیام ہے۔ وَيَتْرُكُ التَّسْبِيحَاتِ فِي الرُّكُوعِ، اور چھوڑ دینا رکوع میں تسبیحات، یہ بھی مکروہ ہے، بس سجود اور سجدے میں۔ وَيَنْقُصَ مِنْ ثَلَاثِ تسبیحات، اور 3 تسبیحات سے کم کرنا، 2 یا 1 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے، 3 بار تو کم از کم پڑھے نا کہ سنت تو بنے۔ وَأَن يَأْتِيَ بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ، اگر وقت کم ہے تو ایک دفعہ پڑھ کے تو اپنا نماز پوری کر لے فرض۔ وَيَأْتِيَ بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْانْتِقَالَاتِ بَعْدَ تَمَامِ الْانْتِقَالَاتِ وَفِيهِ كَرَاهَةٌ، اذکار مشروعہ یعنی کہ جو جائز ہیں ان کا ذکروں کا، مختلف وظیفوں کا لانا جو انتقالات کے بعد ہیں، تو انتقالات کے بعد ان کا کرنا، تو اس میں پھر 2 قسم کی قراتیں ہیں۔ ترکوہا فی موضعہا، اپنی جگہ ان کو چھوڑ دینا، وتحصیلہا فی غیر موضعہا، اور حاصل کرنا ان کو ان کی اپنی جگہ سے ہٹ کر۔ ہاں تو یہ مطلب ہے کہ اس میں یہ ہے۔ آگے جی آگے کہتے ہیں یکرہ ان یمسح عرقہ، اور مکروہ ہے پونچھے اپنا پسینہ، تو پسینے کے بعد میں نے پہلے کر دیا کہ اگر تو بہت زیادہ کوئی تنگ کر رہا ہے تو ویسے تھوڑا بہت ہے تو اس کو پونجنا کپڑے کے ساتھ، یہ مکروہ ہے۔ اب تراب انجبتی فی اثناء الصلاۃ فی التشہد قبل السلام، ہاں یا سجدہ کیا تھوڑی بہت کوئی ماتھے پہ مٹی لگ گئی تو اس کو جناب مٹی کو صاف کرنا شروع ہوگا تو یہ بھی مکروہ ہے، بعد میں نماز کے بعد اپنی کر لے تشہد کے درمیان میں سلام سے پہلے پہلے۔ ولا باس للتطوع المنفرد ان يتعوذ باللہ من النار، اور کوئی حرج نہیں کہ جو اکیلا بندہ ہے اور نفل نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کی جب تعوذ پڑھے تو اس سے یوں کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ من عذاب النار، میں دوزخ کے عذاب سے، تو اس طرح کے کلمات کا اضافہ اگر کرتا ہے عند آیت الوعید، جو وعید کی آیت ہے، تو وہ اس میں مکروہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آگے کوئی جماعت میں امام صاحب پڑھ رہے تھے یا اس نے کہیں سے کوئی اس کے سامنے کو قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ عربی دان تھا، قرآن فہمی سے حاصل تھی، تو وہاں یہ پڑھی جا رہی تھی کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، تو ایک دم یہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من عذاب النار، میں جہنم کے عذاب سے، تو اس طرح کے کلمات کہہ دیتا ہے وعید کی آیت سن کے، عذاب کی آیت سن کے، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور یسل الرحمت عند آیت رحمت، اور رحمت طلب کرے کسی آیت رحمت سے یا اللہ کی مغفرت ہو، یستغفر اللہ، یا اللہ کی رحمت چاہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْفَرْضِ، ہاں اگر فرض نماز میں ہو پھر کیا ہوگا، یکرہ، پھر مکروہ ہے، تو نوافل کی بات اور ہے، نوافل مگر اس قسم کا کوئی جملہ نکل جاتا ہے کوئی سن کے تو وہ اور بات ہے۔ وَأَمَّا الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِي فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْفَرْضِ وَلَا فِي النَّفْلِ، اور رہا امام اور مقتدی تو یہ نہ کرے فرض میں اور نہ نفل میں۔ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّي إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَائِدٍ يَتَحَدَّثُ أَوْ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ أَوْ سَيْفٌ مُعَلَّقٌ أَوْ عَلَى بَسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ، چلو تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں۔ وَلَا بَأْسَ، اور نہیں حرج بِأَنْ يُصَلِّي، یہ کہ نماز ادا کرے، إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ، کسی بیٹھے ہوئے آدمی کی پیٹھ پیچھے، ایک بندہ آگے منہ کر کے بیٹھا ہوا اور اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ نماز ادا کر رہا تو کوئی حرج نہیں۔ قائدن، جو بیٹھا ہوا ہے، یا تحدث ہو اور وہ بات بھی کر رہا ہو، اور یصلی، یا نماز پڑھنے میں، وبین یدیہ، اور اس کے سامنے مصحف قرآن پاک پڑھا ہو، معلق لٹکا ہوا ہو، جیسا کہ وہ پرانے زمانے میں ایسے تھیلے پہ ڈال لٹکا دیتے تھے، اور سیف معلق، یا تلوار لٹکی ہوئی ہے، اولا بساط، یا بچھونا، بساط بچھونا، چٹائی تو قالین، تو اس بساط پر جو ہے وہ ایسا کوئی بچھونا ہے، ایسی بساط ہے، فیہ تصاویر، کہ اس میں جاندار کی تصاویر ہے، ولا یسجد علی التصاویر، ہاں البتہ سجدہ جو ہے وہ تصاویر پہ نہ کرے، ویکرہ ان یسجد علیہا، کہ یہ مکروہ ہوگا کہ ان پر سجدہ کرے، تو کوئی تصویریں بنی ہوئی تو ذرا ان سے ہٹ کے سجدہ کرے اس پہ۔ ویکرہ ان یکون فوق راسہ فی السقف، اور مکروہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر ہو چھت، ہاں چھت میں۔ او وقال بعضهم، آگے کیا ہے، فوق راسہ فی السقف، ہاں، اور مکروہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر ہو چھت میں، مطلب ہے کہ وہ تصویر جو ہے، آگے کیا، او بین یدیہ، ہاں یا سامنے ہو، وقال بعضهم، آگے آگے، ہاں او بحذائی ہی تصاویر، یا اس کے مقابل میں تصاویر ہوں، او صورت موضوعۃ، یا کوئی مورت رکھی ہوئی ہو، او معلقۃ، یا لٹکی ہوئی ہو،
تو ان کے سامنے اس طرح کا وہ پھر نہ سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس میں آ جائے گا جیسے کہ کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں بت بنا کے. وقال بعضهم نہیں آیا. واما ان كان مقطوع الراس آگے یہ ہے. واما ان كان مقطوع الراس یعنی اذا لم يكن له راس، تو اگر مقطوع الراس ہے نا یعنی سر کٹا ہوا ہے اس تصویر کا، یعنی اس کا سر نہیں ہے، او كان فمحاه بخيط، یا اس کو مٹا دیا گیا ہے، مطلب ہے کہ کسی کوئی خیط کوئی نقشہ سا بنا کر اس کو مٹا دیا گیا ہے، او كان صغيرة یا چھوٹی ہے، لا تبدو کہ وہ ظاہر نہیں ہوتی، للناظر دیکھنے والے کے لیے، فلا تقرب مکروہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا جالیاں لگی ہوئی ہیں باہر، تو یہ مجھے یاد دلانا. آخر میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. آگے چلو جی. وقال بعضهم كل عمل يعمل باليدين عرفا فهو كثير، کہ بعض نے فرمایا ہے کہ ہر وہ عمل جو دونوں ہاتھوں سے کیا جائے گا نا وہ عمل کثیر ہوگا، کیونکہ پھر دیکھنے والے کو صاف پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جناب یہ تو نماز میں نہیں ہے. چاند، سورج، ستارے اور درختوں کی جو تصویریں نماز میں سامنے ہو تو اس میں تو حرج نہیں ہے. اگرچہ مشرکین نے کچھ سورج کو بھی اپنا دیوتا بنایا، ان کو بھی پوجا ہے، لیکن وہ اس طرح کے خاص انداز سے وہ عبادت جو کہ وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی بات جو ہے نا وہ اور ہے. لیکن اگر یہ دیکھنا یہ ہے کہ کسی جگہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور ہر درخت کو جو ہے نا پوجا جا رہا ہو تو پھر اس مقام پہ ان علاقوں میں تو ان کی تصویر پھر ظاہر ہے وہ تو اس کو مکروہ ہونا چاہیے. لیکن عین جو مجسمہ ہوتا ہے یا تصویر ہے وہ چونکہ اس طرح کی نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کریں گے. اچھا جی. چلو جی اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو پھر اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری کتاب مکمل نہیں ہوگی. ولا بأس بالصلاة علی التنافس، اور کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے میں چٹائی جو ہے، واللبود، اور وہ جو دوسری چٹائی ہے پیمان لگائے ہوئے فرش، مطلب ہے اون کی وہ جو نمدہ ترکی جو سٹائل ہے وہ، وسائر الفرش، اور باقی فرش جتنے بھی ہیں سب پر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے. اذا کان المفروش ہو کہ وہ جو بچھائی ہوئی چیز ہے، وہ جو فرش بنا ہوا ہے، رقیقاً بہت ہی پتلا نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. والصلاۃ علی الارض، اور نماز پڑھنا زمین پر، وما انبتہ الارض، اور جس کو اگایا ہے زمین نے. ہائے ہائے، انبتا ینبت، اگانا، اللہ اگاتا ہے کہ زمین اگاتی ہے؟ بولو اللہ. تو پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ امام سدید الدین کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کرتا ہے؟ آج کل کے جو وہابی اور دیوبندی اور اس قسم کے خبیث جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو پھر یہی کہیں گے نا کہ یہ تو شرک ہو گیا جی، امام سدید الدین کاشغری نے شرک کر دیا. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر نماز پڑھنا یا اس پر نماز پڑھنا افضل ہے جس کو اگایا ہو زمین میں. تو آپ آگے جا کے مختصر المعانی میں بلاغت کی کتابوں میں آپ پڑھو گے کہ یہ جو زمین کی طرف نسبت ہے اسے کہتے ہیں نسبت مجازی، کہ ظاہری طور پر پروسیس جہاں ہو رہا ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اگایا اس نے ہے، بنایا اس نے ہے، چمکایا اس نے ہے، سجایا اس نے ہے، دکھایا اس نے ہے، سنایا اس نے ہے، تو یہ ہے نسبت حقیقی. حقیقت و مجاز دونوں چلتے ہیں. اور اللہ کا یہ نہیں ہے کہ اب یہ جو آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں، یہ خبیث ملحد کمیونسٹ کہتے ہیں وہ جی غزہ میں اتنے بچے مار رہے ہیں یا فلاں جگہ ایسے ہو رہا تھا، پھر اللہ کیوں نہیں بچاتا ان کو؟ بھائی اللہ ایسے نہیں بچاتا ادھر آ کر اپنی کوئی باڈی بنا کے. تو اللہ نے ایک پروسیس بنا دیا ہے، اللہ نے اس کائنات میں ایک پروسیس بنا دیا ہے، بندوں نے جا کے بچانا ہے ان کو. اس نے ایک پروسیس بنایا ہے. اللہ کی مدد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی کوئی اللہ کوئی آپ پر کوئی خاص کوئی چیز پھینکے گا اور وہ مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو پروسیس بنایا ہوا ہے اس پروسیس میں آپ کو لا کھڑا کرتا ہے. سمجھ آئی؟ اچھا ان کا دیکھو جی، یہ کہتے ہیں جی خدا نے یہ کائنات نہیں بنائی، تو اگر خدا نے یہ کائنات بنائی تو پھر وہ چلنا شروع ہو جائے گا جی تسلسل، کہ پھر انڈا تو دیا مرغی نے دیا، تو پھر مرغی نے کس کو بنایا، تو یہ کرتے کرتے تو اوپر
تو ایسے کرتے کرتے اگر مان بھی لیے جائے اللہ کو، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا، خدا کو کس نے بنایا؟ تو ان کے جاہل ہونے یا ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو اگر آنکھوں کو کہ ٹھیک ہے جی ہاں استاد صاحب ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نہیں، اگر پردہ ہوا ہے لیکن ہمارا جو دل ہے نا وہ مطمئن نہیں ہو رہا، پنجابی میں کہتے ہیں مطمئن نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا، تو میں آپ کا کرتا ہوں ذرا مطمئن. یہ درس منیت المسلک درمیان میں دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو کسی نے تو بنایا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی وہ دوسرے بنانے والے کے لیے محتاج ہے اپنے ثانی کی. ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ خدا کو نہیں مانتے، اور اگر خدا کی بات آئے تو کس نے بنایا؟ تو کائنات کے بارے میں یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ خود بن گئی ہے. ہاں جو خود آئے، کائنات کو سمجھ لیا ہے خدا، کائنات کو مان لیا خدا، اور خدا کو نہیں مان رہے. کہتے ہیں اگر خدا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ کیونکہ کوئی بھی چیز اس کو کسی نے بنایا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال کرتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، سورج، آسمان اور ستارے اور یہ اور اس کے وہ بگ بینگ کا نام لے کے یہ خود ہی بن گئی. تو جو خود ہی بن گئی ہے اس کو وہ ہوتی ہے خدا. تو کائنات کو بنا لیا ہے خدا، کائنات کو مان لیا ہے خدا، اور جو خدا ہے اس میں سوال اٹھا رہے ہیں. یعنی گوبر سے بھی اور لید سے بھی کوئی بہت ہی بری چیز ہو نا، وہ ان کے دماغ میں بھری ہوئی ہے. وہ تو شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ شیخ سعدی نے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں. صاحبان وائل بولو، السین والحاء والباء والالف والنون، صحبان، اوپر زیر زبر لگا لو، صحبان وائل. اس کو اپنے جس وقت یہ تھا اس وقت کی جتنی زبانیں تھیں اس کو آتی تھیں، اور تمام الفاظ اس نے یاد کر رکھے تھے. اور یہ ایسا شخص تھا کہ ایک لفظ جو استعمال کر چکتا تھا دوبارہ وہ نہیں استعمال کرتا تھا. اگر اس نے کہا جی منگویا پانی لاؤ، ٹھیک ہے جی، تو دوبارہ اس نے وہ یا نہیں کہنا، اس نے واٹر کہنا ہے. واٹر کہہ لیا تو پھر اس نے واٹر نہیں کہنا، فاؤنٹین کہنا ہے. فاؤنٹین کہہ لیا تو اس کے بعد اس نے پانی کہنا ہے. پانی کہہ لیا تو اس کے بعد اس نے پانی کہنا ہے. صابان وائل کون شخص تھا کہ ایک لفظ جو استعمال کر لیتا تھا دوبارہ وہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا. اتنی اسے زبانیں آتی تھی اور اتنے اس کو الفاظ آتے تھے. وکیبولری یعنی لفظالی، یعنی الفاظ کا ذخیرہ، پورا خزانہ، پوری الماری، پورا ایک کان جو ہے وہ اس کے دماغ میں تھی. اور وہ ٹھیک ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ فصاحت میں، بلاغت میں کوشش کر کے صحباں نون ہونا کہہ دیا، صحبان، چل نون ہونے کو چھوڑو، صحبان تک شیخ سعدی کہتے ہیں پہنچا جا سکتا ہے. لیکن اب ہا کو بعد میں کرو تو با کو بعد میں پہلے لے آؤ، سبحان. صحبان میں سے با کو پہلے لے آؤ تو کیا بن جائے گا؟ سبحان. اور سبحان کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. تو وہ کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت میں کوشش کر کے صحبان تک تو پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اپنے عقل کے ذریعے سبحان تک نہیں پہنچا جا سکتا. بولو سبحان اللہ. ہاں ایسی جگہ پہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ نہیں. تم پتہ کیا کون سی جگہ پہ سبحان اللہ کہتے ہو؟ اب یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. جب کوئی ایسے کر رہا ہو، میں جا رہا سی تے گلی تو میں موڑ سڑک تے پہنچا تے گڈی آ رہی سی بڑی تیز تے میں رک گیا، جے نہ رکتا تے گڈی اتے تے میں تھلے. اور سب کہتے ہیں سبحان اللہ. فضلو بابے آواز ماری اوئے تکے تو میں رک کیا. اس میں کرتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ سبحان اللہ ایسے موقع پہ کرنا ہے
کہ صحبان تک تو پہنچ سکتے ہو، فصاحت اور بلاغت اور ٹرائی اگین ٹرائی اگین ٹرائی اگین ٹرائی اگین، اور ایک دن صحبان بن جاؤ گے، لیکن سبحان تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ دیکھو یہ ہے کائنات، تو اللہ تو کائنات سے باہر ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو یہ ساری کائنات بنائی، تو اللہ تو کائنات سے ہو گیا باہر۔ اب اس کائنات میں کچھ بونے بونے بیٹھے ہیں، کتنے؟ 6.5 ارب، 7 کہہ لو، بولو کتنے بندے بیٹھے ہیں جی؟ 7 ارب۔ 100 کروڑ کا ہوتا ہے 1 ارب، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، 25-26 کروڑ ہماری آبادی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے؟ تو پوری دنیا میں 1 ارب یا کچھ تھوڑا سا ارب سے اوپر مسلمان ہیں، تو 1 ارب مسلمان کو نکال لو، باقی جو 6 ارب ہیں یا 5.5 ارب ہیں وہ سارے اس کائنات میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ اس کائنات میں بیٹھ کر جو ہستی کائنات سے باہر ہے اس کے بارے میں، اس کائنات کے جو پیرامیٹرز ہیں اور ادھر کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ ناپ کے تو وہ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو وہ کر کیسے سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ ہمارا ٹائم چل رہا ہے جی ادھر، رات دن بادل سورج بارش ادھر ہو رہی ہے، تو ادھر کے اس ٹائم کو ہم سمجھ رکھ کے اللہ کو جو اس کائنات سے باہر ہے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھو نا، یہ ہے پوری کائنات، اور ایک بندہ باہر ادھر بیٹھا کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر بیٹھ کر اس کو ہم کیسے قابو کریں گے؟ ہم تو ادھر سے نکل ہی نہیں سکتے اس کائنات سے، اس کے بارے میں کیسے ہم معلومات حاصل کریں گے؟ ہم تو بند ہیں اس کائنات میں۔ دیکھو یہ دروازہ بند کر دیا، ایک بندہ بیٹھا ہے ادھر، اس کو کیسے ہاتھ لگاؤ گے؟ کیونکہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہاری تو ادھر جاتے ہو تو آگے دیوار ہے، کائنات کی دیوار، ختم، ادھر جاتے ادھر کائنات کی دیوار، ختم، باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو جب باہر نکل ہی نہیں سکتے کائنات سے، تو ایک کائنات سے باہر ہے ہستی، اس تک پہنچو گے کیسے؟ اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کائنات کے اندر اپنے رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود قادر نہیں ہے بندے کو ہدایت کرنے میں؟ جی قادر ہے، تو پھر جی قادر ہے تو پھر رسول اس نے کیوں بھیجے؟ تو یاد رکھو، اللہ اس طرح مدد نہیں کرتا کہ ایسے ہاتھ بڑھایا اللہ نے اور مدد کر دی۔ اللہ نے کائنات میں ایک پروسیس بنا دیا ہے، وہ پروسیس چلتا ہے اور آپ کی مدد ہوتی ہے اور آپ کے سارے کام ہوتے ہیں۔ شفا اللہ دے گا اگر آپ کا سر درد ہے یا پیٹ درد ہے، اللہ نہ کرے یا کچھ ہے، لیکن پروسیس اس نے بنایا ہوا ہے کہ جناب جاؤ حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، لے گا وہ آپ کو ہاتھ ملانے کی فیس لے گا، جہاں بٹھائے گا اس کی فیس لے گا، آپ کے ساتھ جو باتیں کرے گا اس کی فیس لے گا، اس کے بعد پھر آپ کو دوا دے گا، ٹھیک ہے، دوا بتانے کی فیس لے گا، پھر آپ کو جو دوا دے گا اس کو تو خیر الگ پیسے ہوں گے۔ تو جب تک آپ اس کے ایری میں رہیں گے وہ ساری فیس آپ سے کلوز کر لے گا اور آواز میں پاس شروع ہو جائے گا آپ کی شفا کا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اجوائن کا پودا پیدا کر دیا، اجوائن پھر ایک خاص موقع پر وہ ہوتی ہے خشک، پہ نیچے گرتی ہے، میں نے لگایا تھا پودے اس کے، تو وہ جناب اس کو صاف کر کے تو آپ بوتل میں ڈال لیں اور جب پیٹ میں تکلیف ہو تو کھا لیں، تو شفا اللہ دے دے گا۔ لیکن آپ وہ اجوائن نہ کھائیں، پانی نہ پئیں اور کوئی دوا بھی نہ لیں اور کہیں کہ اللہ نے شفا دینی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، قرآن پر میں عمل کرتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے وہاں مر جائے گا لیکن اسے شفا نہیں ملے گی، شفا کے لیے پروسیس اس نے بتایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچانک اوپر سے کوئی چیز پھینکے گا تمہاری مدد ہو جائے گی، اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق وہ پروسیس چلنا شروع ہو جائے گا اور اس میں آپ کی مدد ہوگی۔ آپ اپنے پیٹ کی مدد کیسے کرتے ہو؟ پانی پی کر، کھانا کھا کر، نمکین کھا کر، اسپائسی اور یہ سویٹ، یہ ساری چیزیں کھا کے تو آپ کرتے ہو پروسیس چلاتے ہو اپنے پیٹ کا۔ اگر یہ چیزیں کھاؤ ہی نہیں کو اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، تو یہ کیسے بھرے گا؟ اللہ میرا پیٹ بھر دے کا مطلب ہے کہ یا اللہ وہ پروسیس چلا دے
میرے گھر میں آٹا پہنچا دے، میرے ہاتھ میں پیسے پہنچا دے تاکہ میں آٹا خرید لوں، ٹھیک ہے، گوندنے کے بعد تندور والے کے پاس چلے جاؤں، اس کو پیسے دے کے اس سے نان روٹی پکوا لاؤں، پروسیس، اللہ مجھے رزق دے یعنی پروسیس چلا میرے لیے، اللہ مجھے شفا دے یعنی پروسیس چلا میرے لیے. اس چیز کو سمجھو. یہ جاہل لوگ ہیں آج کل کے، ان باتوں کو سمجھتے نہیں، اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اٹھ گئے دنیا سے. اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم اٹھانا چاہے گا تو وہ پھر علماء کو کی روح قبض کر لے گا اور علم اٹھ جائے گا. آگے فرمایا ولا باس، ہاں تو زمین پر گھاس اگی ہوئی ہے، بوٹی سی اگی ہوئی، تو اس کے اوپر آپ پڑھتے ہو نماز تو یہ افضل ہے. ولا باس بان یکون مقام الامام فی المسجد وسجودہ فی الطاق، اور کوئی حرج نہیں کہ امام مسجد میں کھڑا ہو اور اس کا سجدہ جو ہے وہ طاق میں ہو، جیسے یہ محراب ہے. اب محراب کا جو ایریا ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے نا، پہلی صف ختم ہوئی تو مسجد کا ایریا ختم ہوگا. محراب جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں آتا، لیکن امام کھڑا جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے. امام کھڑا کدھر ہے؟ مسجد کے اندر ہے، لیکن سجدہ جب کرتا ہے تو وہ محراب کے اندر کرتا ہے. دیکھو ادھر تو آدھی جا نماز مسجد میں ہے، آدھی محراب میں ہے. تو کھڑا ہوتا ہے جب امام تو وہ مسجد میں ہی کھڑا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب امام خود کھڑا مسجد میں ہو لیکن جب سجدہ کرتا ہے تو طاق میں یا ادھر محراب میں کر دیتا ہے. وَإِنْ يَنْفَرْدَ فِي مَكَانٍ أَعْلَى مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْضُ الْقَوْمِ مَعَهُ فَإِذَا انْفَرَدَ فِي الْمَكَانِ الْأَسْفَلِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ. اب اگلی بات یہ ہے کہ مکروہ ہے کہ یہ کہ کھڑا ہو طاق میں، ہاں خاص قسم کی کوئی ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر تنہا ہے بلند جگہ پر، فی مکان اعلیٰ بلند جگہ پر، من مکان القوم قوم کی جگہ سے. یہ پچھلا مسئلہ آپ نے سمجھا ہے، وہ میں نے کہا تھا کہ ولا باس بان یکون مقام الامام فی المسجد وسجودہ فی الطاق. ٹھیک ہے کہ مسجد میں کھڑا ہو اور آگے طاق میں، طاق یہ جو محراب ہوتا ہے اس میں سجدہ کرے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن طاق کے اندر ہی کھڑا ہو پھر تو مسجد سے نکل جائے گا نا، پھر مکروہ ہے. آگے جی اگر اونچی جگہ پہ کھڑا ہے اور قوم جو ہے وہ نیچی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اذا لم یکن بعض القوم معه، اور بعض قوم اس کے ساتھ ہو، فاذا انفرد فی المکان الاسفل، اور جب وہ منفرد ہو نیچی جگہ میں تو پھر کیا ہے؟ ہاں اس میں مشائخ کا اختلاف ہے. وَيَكْرَهُ لِلْمُقْتَدِيِّ أَن يَكُونَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، اور مکروہ ہے مقتدی کے لیے کہ وہ امام کے پیچھے صف میں اکیلا ہی کھڑا ہو. تو اکیلا نہیں کھڑا ہونا چاہیے، جیسے یہاں بھی جاہل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اکیلے، وہ یا تو اگلی صف میں اپنی کوئی جگہ بنائے یا اگلی صف کے کسی بندے کو پیچھے لے آئے اور دو بندے کٹھے پھر پچھلی صف میں، اور کھڑے بھی درمیان میں ہوں. یہ جو آج کل ہے نا جمعہ کے دن بھی کوئی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے کوئی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے. حالانکہ صف ہمیشہ درمیان سے ایسے بنتی ہے، ایسے درمیان سے دائیں بائیں جاتی ہے. لیکن یہ باتیں کو بتانے والے بھی کم بتاتے ہیں، اور بتائی جائیں تو عمل کرنے والے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، چھوڑو بس پڑھاؤ اور ہماری جان چھوڑو، ہم نے مسجد سے باہر نکلنا ہے اور اپنے کام جانا ہے، ادھر کرکٹ میچ ہے ہمارا یا کشتی ہے یا کہیں جانا ہے ہم نے، یا ہم نے موبائل پہ جا کے تو اپنی ریلز وغیرہ وہ چھوٹے کلپس بنانے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم، وی ہیو نو ٹائم. ٹھیک ہے، یہ پلے ٹائم جو ہے نا یہ شارٹ ہونے چاہیے. آگے جی تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اذا لم یجد فرجتن، جبکہ اس میں گنجائش نہ ہو. وکذا یکرہ للمنفرد، اور اسی طرح مکروہ ہے اکیلے کے لیے ان یقوم فی خلال الصف، کہ درمیان صف میں وہ کھڑا ہو، فیصلی فیما یخالف فی القیام والقعود، اور پڑھے نماز پڑھے لوگوں کے قیام و قعود میں خلاف کرتے ہوئے. ہاں وَيَكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ، اور مکروہ ہے کہ عام جو راستہ ہے اس پہ، عام راستہ جا رہا ہے جہاں سے ہر تھوڑی دیر کے بعد بندے گزرتے ہیں، کوئی سائیکل گزرتی ہے کوئی موٹر سائیکل، تو وہاں جناب یہ نماز بچھا کے اپنا مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیں. یہ مکروہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر انہیں اس سائڈ پہ ہونا پڑے گا، اس سائڈ پہ ہونا پڑے گا، تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. تو یہ بعض لوگ جاہل لوگ ایسے کرتے بھی ہیں، رستے میں اپنا بچھا کر شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آئیے نمازی. اچھا جی وَيَكْرَهُ فِي الصَّحْرَاءِ، اور مکروہ ہے جنگل میں، من غیر وَيَكْرَهُ فِي الصَّحْرَاءِ، اور مکروہ ہے میدان میں، یعنی صحرا میں، میدان میں، ریتلے میدان میں، من غیر سترہ کے بغیر، اذا خاف المرور بین یدیہ، کہ جب خوف ہو اس کے سامنے سے کسی کے گزرنے کا،
وَيَكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، اور مکروہ ہے نماز پڑھنا اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ، والمزبلہ، مزبلہ کہتے ہیں جی یہ جو ڈھیر ہے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اس جگہ کے قریب نماز ادا کرنا، والمجزرہ، مجزرہ جو ہے یہ جو ہے نا وہ ڈوک فتح پر ہے وہ کیا ذبخانہ جو ہے ادھر، والمغتسل، اور بڑا جو غسل خانہ بنا ہوتا ہے حمام ادھر، والمقبرہ، اور قبرستان، ان ساری جگہوں پر، وعلی سطح الکعبہ، اور کعبہ شریف کی چھت پر، ان تمام جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وذکر فی الفتاوی، اور فتاوی میں ذکر کیا گیا ہے، اذا غسل موضعا فی الحمام لیس تمثال وصلی فی لا باس بہ، اور فتاوی میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب غسل خانہ میں کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہو، بڑا غسل خانہ جو ہوتا ہے نا اس میں کافی کھلی جگہ ہوتی ہے 3 4 5 کمروں کی بنی ہو، تو جس میں کسی قسم کی کوئی تصویر بھی، تمثال کا مراد یہاں مراد ہے تصویر، کسی قسم کی کوئی جاندار کی تصویر بھی نہ ہو، تو وہاں اگر یہ ایک سائڈ پہ ہو کہ نماز ادا کر لیتا ہے لا باس بہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وقضا فی المقبرۃ، اور اسی طرح قبرستان میں کہ اذا کان فیہا موضع اعد للصلاۃ ولیس فیہ قبر، تو قبرستان کے اندر ایک سائڈ پہ کوئی مسجد کی یا نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے کوئی، تو اور ساتھ کوئی قسم کی کوئی قبر نہیں ہے، تو وہاں پھر نماز ادا کر سکتا ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَقْرَأَ كَلِمَةً أَوْ كَلِمَتَيْنِ مِنْ سُورَةٍ ثُمَّ يَتْرُكُ وَيَبْدَأُ مِنْ سورۃ اخرى، اور مکروہ ہے کہ پہلے ایک سورت شروع کی تو اس کا کوئی ایک آدھی کلمہ پڑھا پھر اس کو چھوڑ کے دوسری سورت شروع کر دی، یہ مکروہ ہے۔ وَيَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَن يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ بِخَصْلَةٍ، خصلت کا مطلب ہے عادت، ٹھیک ہے، اور مکروہ ہے وہ امام کا امامت کروانا ایسی قوم کو، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، جو اس کو ناپسند کرتے ہیں، بخصلت، کسی خصلت، کسی عادت کی وجہ سے، اینی ہیبٹ، کسی عادت کی وجہ سے اس امام کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اس امام کو چاہیے کہ امام نہ بنا رہے۔ وَإِن يَثْقُلَ عَلَيْهِمْ بِالتَّطْوِيلِ، یا طوالت ان کے لیے بوجھ ہو، یعنی بہت لمبی کوئی پڑھتا رہتا ہے، سورہ رحمان ہی پڑھتا ہے ہر رکعت میں۔ وَإِن يَجْعَلَهُمْ عَنْ إِكْمَالِ السُّنَّةِ، اور سنت کے اکمال میں جلدی کرے، وَإِن يَعْجَلَهُمْ عَنْ إِكْمَالِ السُّنَّةِ، سنت کے اکمال میں جلدی کرے، وَأَن يُلْجَهُمْ إِلَى الْفَتْحِ عَلَيْهِ، اور مجبور کرے ان کو لقمہ دینے پر، یعنی یا ایک تو یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ارکان ادا نہیں کرتا تو اس لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہ ہی پڑے، یا ایسے کرتا ہے کہ انہیں مجبور کر دیتا ہے فتح پر۔ فتح کا لفظی معنی تو ہے منہ کھولنا، یہاں مراد ہے لقمہ دینا، جان بوجھ کے بس کچھ جو تھوڑی بہت صورت یاد کی ہیں تو وہ روزانہ ہی بھولتا رہتا ہے، تو وہ روزانہ ہی پھر پیچھے سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جو ہے، تو اسی ضروری ہے کہ علیہ یقرأ ما تیسر من القرآن، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ پڑھے جس کا پڑھنا آسان ہو قرآن پاک سے، ہاں تیسر یعنی آسان ہو۔ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ يَعْرِضُ لَهُ شَيْءٌ، اور اس کو کوئی چیز عارض ہو گئی ہو، انتقل إِلَىٰ آیَةٍ أُخْرَىٰ، تو وہ منتقل ہو جائے دوسری، کوئی بھول گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو دوسری آیت کی طرف، اور یرکع، یا رکوع کرے، ان کان قرأ ما یکفیہ، اگر اس نے پڑھ لی تھی اتنی قرات کر لی تھی جو کافی ہوتی ہے، تو پھر اگر کوئی تھوڑا بہت بھول گیا ہے تو رکوع کرے اور چھوڑ دے اس قرات کو۔ وَيَكْرَهُ أَن يَمْكُثَ فِي مَكَانِهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، بعد آگے کیا ہے، بالسنت ہے، بعد ما ہے یا بعدہا ہونا چاہیے، بعدہا سنت، اور یہ اور مکروہ ہے یہ کہ ٹھہرا رہے اپنی جگہ پر نماز کے سلام کے بعد، جس فی صلاۃ بعدہا سنتن، اس نماز کے بعد جس کے بعد سنتیں ہیں، تو مطلب ہے کہ جس نماز کے بعد سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہے نا فرض کے بعد، اس نماز کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے فرض پڑھنے کے بعد، تو یہ مکروہ ہے۔ کل بھی اس پر بحث ہوئی تھی، وہ خاص قسم کا وظیفہ کوئی 2-3 منٹ کا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن وہاں سے اٹھے الا قدر ما یقول، کتنا، ہاں اتنے اندازے میں کہ وہ کہہ لے اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ تو ہی سلام ہے اور تیری جانب سے ہی سلام ہے، یعنی سلامتی ہے، تبارکتا، تو برکت والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت والے اور بزرگی والے، ٹھیک ہے جی۔
وہ بھی ورد الاثر، کیونکہ اس پر تو اثر یعنی حدیث وارد ہے، تو یہ تو مکروہ نہیں ہوگا۔ وَيَكْرَهُ تَقْدِيمَ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِ وَالْفَاسِقِ، اور مکروہ ہے آگے کرنا، تقدیم قدم یقدم تقدیم، آگے کرنا غلام کو جو نوکر ہے تو اس کو جناب کہنا کہ پڑھاؤ جی امامت کرواؤ۔ وَالْأَعْرَابِ، آرابی، ایک ہوتا ہے اعرابی جو علم نحو میں پڑھتے ہو، لیکن وہ ہے اعرابی، یہاں ہے آرابی زبر کے ساتھ، یعنی گنوار، گرئی، گاؤں کا رہنے والا۔ والفاسق، اور فاسق گناہگار، جو بالکل فاسق اسے کہتے ہیں جو کھلے عام الٹے کام کرتا رہتا ہے، اس شخص کو جو ہے امامت کے لیے آگے کر دینا، یہ سب مکروہ ہے۔ والعامہ، اور اندھا۔ وولد الزنا، اور وہ لڑکا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا۔ دیکھو ایک عورت اور مرد آپس میں مباشرت کرتے ہیں نکاح کے بعد تو وہ جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ اصل اولاد ہے، لیکن ایک عورت اور ایک مرد نے آپس میں مباشرت کی، کوئی ان کا نکاح نہیں تھا، تو اسے کہتے ہیں زنا، تو اس کی وجہ سے پھر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اسے کہتے ہیں ولد الزنا، یعنی زنا سے پیدا ہونے والا لڑکا۔ وَإِن تَقَدَّمُوا، اور اگر کسی جگہ کے کوئی پتہ نہیں تھا یا کوئی وجہ تھی یا کوئی آگے کر دیا ان میں سے کسی کو امامت کے لیے، جازا، تو وہ جائز ہے۔ اراد بالعرابی الجاہل، عرابی گاؤں کا رہنے والے کو کہتے ہیں، تو پھر گاؤں کے رہنے والے کو کیوں اس طرح کہا جا رہا ہے؟ تو فرمایا اراد بالعرابی الجاہل، عرابی کہہ کر اس سے مراد جاہل لیا ہے۔ اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا لیکن ہے پڑھا لکھا محمد فاضل، تو پھر تو بات یہ الگ ہے نا، لیکن یہاں مراد عرابی سے جاہل لیا گیا، گنوار، جاہل، اجڑ، کند، جڈو۔ آگے جی، وَيَكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْجَبَانَةِ، اور مکروہ ہے نفل نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد۔ جبانتن سے مراد جہاں جبانتن کا لفظ دیکھو گے نا، عیدگاہ مراد ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عیدگاہ۔ وَيَتَنَفَّلُ فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي بَيْتِهِ، نفل پڑھے گا مسجد میں یا گھر میں، مسجد میں بعد میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے ملاقات کے بعد، وہ تو حرج نہیں۔ وَيَكْرَهُ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ أَخَذَهُ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ، اور مکروہ ہے کہ نماز میں داخل ہو اور پکڑا ہوا ہو اس کو، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، وَقَدْ أَخَذَهُ، اور پکڑا ہوا ہو اس کو، غائط، بڑے پیشاب نے، او بول، چھوٹے پیشاب نے، یا بڑے پیشاب کا اس کو بہت سخت ہے یا چھوٹے پیشاب بہت سخت ہے اور یہ جناب بھاگ رہا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھتا ہوں، تو یہ مکروہ ہے، پہلے ادھر سے فارغ ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْاهْتِمَامُ بِهِمَا يَشْغَلُهُ عَنْهَا، اور اگر ان دونوں کے اہتمام میں نماز سے مشغولیت ہو جائے، یکتوہا، تو وہ توڑ دے، وَإِنْ مَدَا عَلَيْهَا عِجْزَهُ وَقَدْ أَسَاءَ، اگر اسی پر گزرا کافی ہے لیکن برا کیا ہے، اس نے اندازہ لگا دیا کہ نہیں تقریباً 4 فرض میں 5 منٹ لگیں گے تو 5 منٹ تک میں گزارے کاری لوں گا، تو پچھلے جو میرا وضو ہے وہ بھی برقرار رہے گا، تو میں پڑھ لیتا ہوں، تو بعد میں پھر میں اپنے واش روم باتھ روم میں جا کر جو ہے نا اپنا پورے ٹائم دوں گا اطمینان کے لیے تو یہ پھر جائز تو ہو جائے گا، لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا وقد اسا یعنی برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وقضا ان اخذہ بعد الافتتاح، اور اگر اسی طرح اس کو پکڑا یعنی احساس ہوا افتتاح کے بعد، شروع کرنے کے بعد۔ وَيَكْرَهُ أَن يَكُونَ قبلۃ المسجد، اور ہاں تو پھر یہ ہے، اور اسی طرح اگر بعد میں بھی ہوا نا، نماز شروع کر دی تو بعد میں اس طرح کا احساس ہوا تو کر تو لی پوری، لیکن یہ اس نے برا کیا۔ اگلا نیا مسئلہ، وَيَكْرَهُ أَن يَكُونَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَخْرَجِ أَوِ الْحَمَّامِ وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْحَمَّامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور مکروہ ہے مسجد کا قبلہ بیت الخلاء کی جانب ہو یا غسل خانہ کی جانب ہو، ہاں یہ مکروہ ہے۔ وَإِنْ صَلَّى، اگر نماز ادا کی، فی بیتی، ایسے گھر میں، الحمام جس میں غسل خانہ ہے، فلا باس، ابھی تو کوئی حرج نہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہے۔ وَيَكْرَهُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، اور نمازی کے آگے سے گزرنا مکروہ ہے، اِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ حَائِلٌ، جب تک کہ اس کے درمیان حائل نہ ہو، حائل یعنی درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، نہ وہ سترہ، جیسے سترہ کہتے ہیں نا، کوئی لکڑی کھڑی کر دو، کوئی چیز بھی رکھ دو تو وہ سترہ بن جاتا ہے، اوِل اسطوانہ، یا ستون ہو، او ناوہا، یا اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہو۔ وَسُطْرَةُ الْإِمَامِ، امام میں ہونا چاہیے، یہاں لفظ ٹھیک نہیں ہے۔
اور سترۃ الامام سترۃ القوم، تو جو امام کا سترہ ہے وہ پوری قوم کا سترہ۔ دیکھو ادھر امام کھڑا ہوا، یہاں اس نے ایک لکڑی لگا لی، سترہ بنا لیا، تو اب ظاہر ہے مقتدی تو ادھر تک بھی کھڑے ہیں، مقتدی تو ادھر تک بھی کھڑے ہیں، تو وہ ڈنڈا تو امام کے سامنے ہے، لیکن وہ امام کے سامنے جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کا سترہ ہے۔ انہیں کوئی مزید ہر مقتدی کو اپنے سامنے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا سترہ ہے، امام کا سترہ وہ ان کا سترہ ہے۔ دیکھو اس کے بعد کیا ہے، سترۃ القوم کے بعد کیا ہے، فصل فی سنن الصلاۃ، سنن الصلاۃ یعنی ھذا فصل فی سنن الصلاۃ، یہ فصل ہے نماز کی سنتوں کے بارے میں، جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور کل جو نماز کی سنتوں کا ہم یہ درس ہوگا انشاءاللہ 2026 کا پہلا درس ہوگا۔ آج جو ہم نے مکروہات ناپسندیدہ چیزوں کا جن کا بیان ہم نے پڑھا ہے نا، ان کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے، چیزیں تو اچھی ہیں، لیکن مکروہ کا چونکہ لفظ میں آیا ہوا تو یہ مکروہات 2025 میں ختم ہو گئے، مکروہات ناپسندیدہ چیزیں 2025 میں ختم ہو گئیں۔ 2026 کا آغاز ہم نے نماز کی سنتوں سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سجدہ صاحب کے مسائل بھی رہتے ہیں، درمیان میں کچھ نوافل اور سجدہ صاحب کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد پھر قرات کے کہ جب کوئی لفظ غلط پڑھا جاتا ہے، تجوید کے خلاف پڑھا جاتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، وہ جب ہم بیان کر دیں گے تو اس کے بعد کتاب ہو جائے گی ختم۔ اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔